زندگی گزار دینا تو کمال نہیں، کمال تو تب ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور ہمارا نام اقبال ہو جائے۔ السلام علیکم، دس از معز رحمان۔ دوستوں، بک کا نام ہے اونچی اڑان، ریٹن بائی مائی فیوریٹ اینڈ گریٹ پرسن مسٹر قاسم علی شاہ۔ دوستوں، یہ بک آپ لازمی پڑھیے۔ یہ بک آپ کو راستہ دکھاتی ہے جو کہ اونچی اڑان اور کامیابی کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ جس پر چل کر ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس بک سے کچھ الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، چلیے سنتے ہیں۔ اقبال نے اونچی اڑان کی بات کی ہے۔ اڑان کا مطلب ہے آگے بڑھنا، ترقی کرنا، کامیابی پانا۔ انگریزی میں کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، یعنی آسمان تک جانا ہے۔ صرف زمین پر رہنا کیا کمال ہے؟ یہاں آسمان پر جانے سے مراد اپنے کام میں جو بھی آپ کرتے ہیں، جو آپ کے اندر کی آواز ہے، جس مقصد کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اسے اس کی آخری حد تک لے جانا۔ تو پھر ہم جب زندگی میں کامیابی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے اڑان کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اونچی سے اونچی اڑان ہونی چاہیے، حتیٰ کہ ہم اپنے کام کی معراج کو پہنچ جائیں۔ اپنے بارے میں کہتے ہیں، میں نے اپنا ایریا آف انٹرسٹ تلاش کیا ہوا ہے، میں اس سے باہر نہیں سوچتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو اپنے کام کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے کام کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو پھر آپ پاکستان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وطن کے ساتھ غداری ہے۔ ایک دعا خلوص کے ساتھ، کم از کم ایک خواہش ایسی رکھیے جس میں آدمی سچا ہو، مخلص ہو۔ وہ کہے کہ مالک میری یہ دعا سچی ہے، اس میں میرا کوئی لالچ نہیں، مجھے اپنے آپ سے ملوا دے، میرا اپنے آپ سے رابطہ نہیں ہوا، میں اپنے من میں نہیں ڈوبا، مجھے توفیق دے کہ میں اپنے آپ کو تلاش کر لوں۔ جب آدمی اپنے آپ کو تلاش کر لیتا ہے تو اس کی زندگی اللہ کی مخلوق کے لیے مفید بن جاتی ہے، اس کے ہاتھ اور زبان سے انسانوں کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کلیہ بنا لیجئے کہ سب کچھ بن جائیں گے، بے فیض انسان نہیں بنیں گے۔ ہماری زندگی بے فیض نہیں ہونی چاہیے، یہ سودمند ہونی چاہیے، بے غرض ہونی چاہیے، ہم سے جڑے لوگوں کے لیے آسانی ہونی چاہیے۔ اپنی زندگی میں ایک کام 100% اس لیے کریں کہ مالک یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے میرا مقصد مل جائے، وہ چاہے روٹی کھلانا ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے راستہ بتانا ہی کیوں نہ ہو، کسی غریب کی مدد کرنا ہی کیوں نہ ہو، خاص کر ایسے شخص کی جس سے شکریہ بھی نہیں مل سکتا۔ 10 کام سوچ لیجئے، جیسے پڑھنا، اچھا انسان بننا، والدین کا احترام کرنا، نماز پڑھنا، کسی کے کام آنا، اخلاق بہتر بنانا، مسکرانا، سلام کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا اور اپنی زندگی کو نئی زندگی بنانا۔ ان کاموں کے بارے میں فوری فیصلہ کیجئے اور شروع کر دیجئے۔ کسی کام کی شروعات میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کام کو شروع تو ایک فرد کرتا ہے، لیکن اس کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ نصیحت کرنے سے تبدیلی نہیں آتی، عمل کرنے سے تبدیلی آتی ہے۔ آپ اگر محنتی ہیں تو کچھ عرصہ بعد آپ مثال بن جائیں گے۔ مسائل زندگی کا لازمہ ہے، شاید ہی کوئی انسان ہو جس کی زندگی میں چھوٹے بڑے مسائل نہ آئے ہوں۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنہیں مسائل آتے ہیں تو وہ اب انہیں دیکھتے ہیں اور اپنے آپ سے کہتے ہیں ہمیں اپنی تجدید کرنی ہے، یہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جنہیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے ضد چھوڑ دینی چاہیے، مجھے کفر کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے اور مجھے ٹھہر کر تجدید کرنی چاہیے، ایسے لوگ قدرت کے اشارے سمجھ جاتے ہیں۔ یہ راہ میں گر جائیں تو اٹھ کر کہتے ہیں آئندہ احتیاط سے چلنا ہے۔ دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں قدرت اشارے دیتی ہے، لیکن ان کو یہ اشارے سمجھ نہیں آتے، چنانچہ وہ تجدید نہیں کر پاتے۔
تیسری طرح کے لوگ انتہائی خوفناک ہوتے ہیں. انہیں یہ اشارے ملتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ قدرت کے اشارے ہیں، لیکن وہ اڑ جاتے ہیں. مجھے کسی کے مستقبل کی کوئی خبر نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ جس کے اعداد و خسائل آج اچھے ہیں تو پھر اس کا مستقبل بہت اچھا ہے. جو آج میں اچھا انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آنے والے وقت کو اچھا کر دیتا ہے. جو آج میں اچھا نہیں، اس کا مستقبل خطرے میں ہے. اپنے حال کو بدلیے، مستقبل خود بدل جائے گا. مستقبل خود بدل جائے گا. مثبت سوچ کی تشکیل میں کتابوں کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم کسی نہ کسی شکل میں کتابیں پڑھتے ہیں، چاہے وہ نصابی کتابیں ہوں یا غیر نصابی. جس معاشرے میں کتابیں زیادہ پڑھی ہی جاتی ہیں، معلومات زیادہ ہے، علم اور ذرائع علم زیادہ ہیں، وہاں منفی سوچ کم ہوتی ہے. جہاں روشنی ہو وہاں اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. علم کی روشنی کے ذریعے جہالت کا اندھیرا ختم کیا جا سکتا ہے. علم وہ ہوتا ہے جو آپ کی ذات اور آپ سے جڑے لوگوں کو فائدہ دے. بعض اوقات آدمی بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود سوچ منفی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے تعلیمی ادارے سے علم حاصل نہیں کیا، سند حاصل کی ہے، ڈگری حاصل کی گئی ہے. بعض اوقات تعلیم کچھ ہوتی ہے اور علم کچھ اور ہوتا ہے. اگر آپ نصابی اور غیر نصابی کتابوں کی وجہ سے مثبت بن گئے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. آج ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اشفاق احمد، بانو قدسیہ، حضرت واصف علی واصف اور دیگر دانشوروں کا علم دستیاب ہے، جو موٹیویشن پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مثبت سوچ پیدا کرتا ہے. کوشش کیجئے کہ جو لٹریچر پڑھیے وہ مثبت ہو. اس معاشرے کو مثبت لوگ چاہیے. اس ملک کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ذمہ داری قبول کریں اور تحریک کا سبب بنیں. کسی نے اپنے مرشد سے پوچھا، سیانہ کون ہوتا ہے؟ جواب ملا، جو مر کر بھی نہیں مرتا. میرا رنجن ان کوئی اور. یہ فلسفہ ایسا فلسفہ ہے جو 200 سال گزرنے کے بعد بھی زندہ ہے. میرا رنجن ان کوئی اور کا مطلب ہے میں جس کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اصل میں وہ خدا نہیں، اصل خدا تو کوئی اور ہے. وہ چیزیں جنہیں میں نے وقت دی تھی، جنہیں میں نے مجسم خدا بنایا تھا، اصل میں وہ خدا ہونے کے لائق نہیں تھی. یہ میری غلطی تھی، میری ترجیحات غلط تھی. میں نے جن چیزوں کو اولین ترجیح پر رکھا تھا وہ ترجیح کے قابل نہیں تھی، جبکہ ترجیحات کچھ اور ہونی چاہیے تھی. حب الوطنی کی سب سے بڑی دشمن لسانیت، صوبائیت اور قومیت کی بنیاد پر تقسیم ہے. ہمیں پاکستان سندھی، بلوچی، پٹھان اور پنجابی ہونے کی وجہ سے نہیں ملا تھا، بلکہ ہمیں پاکستان مسلمان ہونے کی وجہ سے ملا تھا. ہمیں اس تعصب کو اپنی جڑوں سے نکالنا ہے، اور جو لوگ اس بنیاد پر ووٹ لے رہے ہیں انہیں لگام دینی ہے. ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، کیونکہ کائنات کی ہر شے بدل رہی ہے. لیکن خدا را یہ تبدیلی جذباتی وابستگی کی بجائے قوانین فطرت سے ہم آہنگ ہوگی تو ثمرآور ہوگی، وگرنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. دوستوں، اس بک میں اور بھی بہت کچھ ہے جس کو اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. آپ یہ بک لازمی پڑھیے. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کے ساتھ بیل کا آئیکن بھی لازمی دبائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. Hi, I am Sweetie. And I'm Monkey. This is library. And there are so many cool books to read. Do you like books?